رات کا اندھیرا تھا، آسمان بالکل خاموش تھا اور زمین پر ایک ایسی قوم سانس لے رہی تھی جس نے گناہ کو تہذیب بنا لیا تھا۔ اور لوگ صرف نافرمان نہیں تھے بلکہ انہوں نے فطرت کے قانون کو ہی چیلنج کر دیا تھا۔ ایک نبی برسوں تک انہیں سمجھاتا رہا، لیکن جواب میں مذاق، دھمکیاں اور گناہوں پر فخر ملا۔ پھر ایک رات آسمان سے ایسے مہمان اترے جنہوں نے دکھا کر حضرت لوط علیہ السلام کے چہرے کا رنگ بدل گیا، اور اگلی صبح وہ شہر جو کل تک آباد تھا زمین کے نقشے سے مٹا دیا گیا۔ آخر قوم لوط نے ایسا کیا کیا تھا؟ اللہ نے ان پر کون سا عذاب نازل کیا، اور آج کیا دنیا دوبارہ اسی راستے پر چل پڑی ہے؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم قرآن، حدیث اور معتبر تفاسیر کی روشنی میں قوم لوط کی مکمل داستان جانیں گے۔ حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے۔ قرآن کے مطابق اللہ نے انہیں ایک ایسی بستی کی طرف بھیجا جہاں کے لوگ اخلاقی تباہی میں ڈوب چکے تھے۔ مفسرین جیسے ابن کثیر اور طبری لکھتے ہیں کہ ایک ہستیاں موجودہ بحر مردار یعنی ڈیڈ سی کے ارد گرد تھے۔ یہ علاقے تجارت میں مضبوط، زمین کے لحاظ سے خوشحال اور ظاہری ترقی میں آگے تھے، لیکن جب کسی قوم کے کردار مر جائیں تو اسی کی عمارتیں اسے بچا نہیں سکتیں۔ قرآن سورہ الاعراف میں فرماتا ہے، کیا تم وہ بے حیائی کرتے ہو جو تم سے پہلے دنیا میں کسی نے کی ہے؟ یہ صرف ایک گناہ نہیں تھا، یہ انسانیت کی فطرت کے خلاف بغاوت تھی۔ قوم لوط صرف نافرمان نہیں تھی بلکہ وہ اپنے گناہوں کو کھلے عام انجام دیتے تھے۔ قرآن کے مطابق وہ مردوں کی طرف شہوت سے مائل ہوتے، راستوں میں بے حیائی کرتے، محفلوں میں برے کاموں پر فخر کرتے۔ تفسیر قرطبی میں آتا ہے کہ وہ مسافروں کو تنگ کرتے، مذاق اڑاتے اور اجتماعی گناہوں کو تفریح سمجھتے تھے۔ سب سے خطرناک بات یہ تھی کہ ان کے دلوں میں شرم ختم ہو چکی تھی۔ جب کسی معاشرے میں گناہ چھپ کر نہیں بلکہ فخر سے ہونے لگیں تو تباہی صرف وقت مانگتی ہے۔ وہ کیوں ایسا کرتے تھے؟ اس کا جواب یہ ہے کیونکہ شیطان نے انہیں یقین دلا رکھا تھا کہ خواہش ہی آزادی ہے۔ نفس کی پیروی کو انہوں نے ترقی سمجھ لیا تھا، اور یہی ہر تباہ ہونے والی قوم کی پہلی نشانی ہوتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہجرت کے بعد اللہ نے حضرت لوط علیہ السلام کو ان بستیوں کی طرف نبی بنا کر بھیجا۔ سوچئے، ایک پاکیزہ نبی اور سامنے ایسی قوم جس کے اعمال سن کر بھی انسان کانپ جائیں۔ لیکن انبیاء کبھی لوگوں سے نفرت نہیں کرتے، وہ انہیں بچانے آتے ہیں۔ حضرت لوط علیہ السلام نے نرمی سے سمجھایا، انہیں اللہ کا خوف دلایا، پاکیزگی کی دعوت دی اور فرمایا، میں تمہارے لیے امانت دار رسول ہوں۔ انہوں نے کہا کہ اللہ سے ڈرو، اپنی خواہشات کو خدمات بناؤ، لیکن قوم نے نصیحت کو کمزوری سمجھا۔ حضرت لوط علیہ السلام دن رات انہیں سمجھاتے رہے، کبھی نرمی سے، کبھی درد کے ساتھ، کبھی اللہ کے عذاب سے ڈراتے ہوئے۔ لیکن قوم نے کیا جواب دیا؟ انہوں نے کہا، انہیں اپنے شہر سے نکال دو، یہ لوگ بہت پاک بننے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ جملہ صرف قوم لوط کے نہیں، ہر دور کے باطل کا ہتھیار رہا ہے۔ جب دلیل ختم ہو جائے تو نیک لوگوں کا مذاق اڑایا جاتا ہے، یہاں تک کہ جب فرشتے خوبصورت اور نوجوانوں کی شکل میں حضرت لوط کے گھر آئے تو پوری قوم دیوانوں کی طرح ان کے دروازے پر جمع ہو گئی۔ حضرت لوط علیہ السلام بے بس ہو کر بولے،
کاش میرے پاس تمہارے مقابلے کی طاقت ہوتی۔ یہ ایک نبی کے دل کا درد تھا۔ پھر وہ لمحہ آ گیا جس کے بعد تاریخ ہمیشہ کے لیے بدل گئی۔ فرشتوں نے حضرت لوط سے کہا، آپ رات کے وقت اپنے گھر والوں کو لے کر نکل جائیں اور پیچھے مڑ کر نہ دیکھیں۔ سوچئے وہ رات کیسی ہوگی، ایک طرف نبی اپنے ماننے والوں کو لے کر جا رہے ہیں اور دوسری طرف پوری بستی بے خبری میں سو رہی ہے۔ پھر اچانک حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پوری بستی کو اپنے پر کے کنارے سے اٹھایا، یہاں تک کہ آسمان والوں نے ان کے کتوں کے بھونکنے کی آوازیں سنی۔ پھر زمین کو الٹ دیا گیا۔ قرآن فرماتا ہے، ہم نے ان کی بستی کو اوپر نیچے کر دیا اور ان پر پکی ہوئی مٹی کے پتھر برسائے۔ یہ صرف جسموں کی تباہی نہیں تھی، یہ غرور، بے حیائی اور بغاوت کا انجام تھا۔ اور سب سے دردناک بات، حضرت لوط کی بیوی بھی بچ نہ سکی کیونکہ وہ دل سے اپنی قوم کے ساتھ تھی۔ صبح ہوئی لیکن شہر باقی نہ رہا، صرف خاموشی تھی، پانی تھا اور عبرت تھی۔ آج بھی ڈیڈ سی کا علاقہ دنیا کے عجیب ترین مقامات میں شمار ہوتا ہے۔ بہت سے مفسرین لکھتے ہیں کہ یہ جگہ آنے والی نسلوں کے لیے نشانی بنا دی گئی۔ قرآن بار بار کہتا ہے، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ قوم لوط کی کہانی صرف ماضی نہیں، یہ ہر دور کے انسان کے لیے تنبیہ ہے۔ جب انسان خواہش کو قانون بنا لے اور اللہ کے حکم کو پرانا سمجھنے لگے تو تباہی دروازے تک پہنچ جاتی ہے۔ قوم لوط ختم ہو گئی لیکن ان کی کہانی قرآن میں ہمیشہ کے لیے محفوظ کر دی گئی۔ کیوں؟ تاکہ انسان سمجھ سکے کہ طاقت، ترقی اور آزادی اللہ کے قانون سے بڑی نہیں ہو سکتی۔ شاید سب سے بڑا سوال یہ نہیں کہ قوم لوط پر کیا گزری، بلکہ یہ ہے کہ کیا آج کی دنیا ان کے راستے پر دوبارہ چل رہی ہے؟ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کریں۔